ڈرون حملے، میزل وار، خفیہ ایجنسیز، نیوکلیئر وار، یہ صرف خبروں کا حصہ نہیں، یہ آنے والے تباہ کن انجام کی پیش گوئیاں ہیں۔ لیکن آخرکار یہ سب شروع کہاں سے ہوا؟ کیوں ایران اور اسرائیل ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں؟ اور اس وقت زمین پر سب سے خطرناک مقام کون سا ہے؟ آئیے جانتے ہیں مکمل حقیقت تفصیل سے۔ یہ کوئی معمولی دشمنی نہیں۔ ایران اور اسرائیل کی مخالفت صرف سیاسی نہیں بلکہ نظریاتی، مذہبی اور تاریخی بنیادوں پر کھڑی ہے۔ یہ دشمنی بہت پرانی ہے جو آج دنیا کو تیسری جنگ عظیم کی طرف لے کے جا سکتی ہے۔ مگر سوال یہ ہے، یہ سب شروع کہاں سے ہوا؟ 1979 کا اسلامی انقلاب ایران کی ریاست کا ایک سنگ میل تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایران نے امریکہ اور اسرائیل دونوں کے خلاف سخت موقف اختیار کر لیا۔ آیت اللہ خمینی، جو اس وقت شاہ ایران بنے، انہوں نے اسرائیل کو ایک غاصب ریاست قرار دیا، ایک ایسی ریاست جو فلسطینی مسلمانوں کے حقوق کو پامال کر رہی تھی۔ انقلاب کے بعد ایران نے اسرائیل سے تمام سفارتی تعلقات توڑ دیے اور یہاں سے ہوا ایران اور اسرائیل کی دشمنی کا آغاز۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ 1979 سے پہلے شاہ ایران اور اسرائیل کے درمیان سفارتی، فوجی اور تجارتی تعلقات موجود تھے۔ ایران اسرائیل کو تیل فراہم کرتا تھا اور اسرائیلی انجینئرز ایران کے اندر کام بھی کرتے تھے۔ لیکن انقلاب کے بعد سب کچھ بدل گیا۔ ایران کی حکومت کا نظریہ بہت واضح رہا کہ جب تک فلسطین آزاد نہیں ہوتا، اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے۔ یہی نظریہ آج بھی ایران کی خارجہ پالیسی میں واضح ہے۔ ایران نے حماس، حزب اللہ اور دیگر مزاحمتی تنظیموں کی نہ صرف حمایت کی بلکہ مالی، عسکری اور سفارتی مدد بھی فراہم کی۔ دوسری طرف اسرائیل ایران کو صرف ایک دشمن نہیں سمجھتا بلکہ اسے خطرہ مانتا ہے، خاص طور پر جب ایران نے اپنے نیوکلیئر پروگرام پر کام شروع کیا تو اسرائیل کے خدشات کئی گنا بڑھ گئے۔ اسرائیلی وزیر اعظم متعدد بار کہہ چکے ہیں کہ وہ ایران کو ایٹمی طاقت بننے نہیں دیں گے۔ 40 سال سے زائد ہو چکے ہیں مگر دشمنی کی شدت کم ہونے کی بجائے مزید بڑھتی جا رہی ہے۔ آج کے حالات اس تاریخی دشمنی کے نتائج ہیں اور اگر یہ حالات مزید بگڑے تو مشرق وسطیٰ میں ایک بہت بڑی جنگ چھڑ سکتی ہے۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی نئی نہیں ہے مگر 2024 اور 2025 میں جو کچھ ہوا اس نے دنیا کو ایک نئی جنگ کے خطرے سے دوچار کر دیا ہے۔ اس کشیدگی کا آغاز 2023 میں ہوا جب اسرائیل نے غزہ پر لاکھوں معصوموں کو مارنا شروع کر دیا۔ غزہ، جہاں 20 لاکھ سے زائد لوگ بستے ہیں، دنیا کے سب سے گنجان آباد علاقوں میں سے ہے، مگر یہ کوئی شہر نہیں، یہ ایک کھلا قید خانہ ہے۔ اسرائیل نے غزہ کی زمینی، فضائی اور سمندری ناکہ بندی کر رکھی ہے۔ کوئی آزادانہ نقل و حرکت نہیں، نہ دوا جاتی ہے نہ خوراک، بچے بیمار ہو کر مر جاتے ہیں اور دنیا خاموش رہتی ہے۔ اکتوبر 2023 کے بعد اسرائیل نے حماس کے خلاف کارروائی کے نام پر پورے غزہ کو ملبے میں تبدیل کر دیا۔ اسکول، ہسپتال، مساجد، رہائشی عمارتیں، سب کچھ اسرائیلی بمباری کا نشانہ بنی۔ غزہ میں آج بھی ہر روز کئی معصوم یوں ہی اس ظلم کا شکار بن رہے ہیں۔ جب یوکرین پر حملہ ہوتا ہے تو دنیا چیخ اٹھتی ہے، مگر جب غزہ پر میزائل گرتے ہیں، بچے جلتے ہیں، مائیں تڑپتی ہیں، تب پوری دنیا خاموش رہتی ہے۔ یہ خاموشی، یہ منافقت ان مظلوموں پر ایک بہت بڑا ظلم ہے۔ اسرائیل کہتا ہے کہ وہ دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کر رہا ہے، مگر سوال یہ ہے، کیا 3 ماہ کے بچے، معصوم طالب علم اور زخمی مریض دہشت گرد ہو سکتے ہیں؟ کیا پورا شہر مٹا دینا دفاع کہلاتا ہے؟ انہی مظالم کے خلاف ایران نے کھل کر بات کی۔ ایران نے حماس، حزب اللہ اور دیگر تنظیموں کی مدد بڑھا دی اور اعلان کیا کہ
ہم فلسطینی عوام کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب مشرق وسطیٰ کی کشیدگی ایک نئی جنگ میں بدلنے لگی۔ جب دشمنی اپنی انتہا کو پہنچ جائے تو صرف بات بیان بازی تک محدود نہیں رہتی، ہتھیار اٹھائے جاتے ہیں، سرحدیں لرزتی ہیں اور زمین پر بارود بولتا ہے۔ ایران اور اسرائیل کی کشیدگی اب صرف دھمکیوں تک محدود نہیں رہی، بلکہ اب یہ ایک غیر اعلانیہ جنگ بن چکی ہے جس میں دونوں طرف سے براہ راست اور بالواسطہ حملے ہو رہے ہیں۔ 2024 کے آغاز میں اسرائیل نے شام میں ایک کارروائی میں ایران کے سینئر جنرل سید رضا موسوی کو ہدف بنایا۔ موسوی کا تعلق ایران کے انٹیلی جنس نیٹ ورک سے تھا اور وہ حزب اللہ کے ساتھ رابطے میں تھے۔ اسرائیل کا موقف تھا کہ وہ ایران کے ریجنل نیٹ ورکس کو تباہ کر رہا ہے، لیکن ایران نے اس حملے کو جنگی اقدام قرار دیا۔ مارچ میں ایران نے دعویٰ کیا کہ اس نے شام میں اسرائیلی قونصل خانے پر حملہ کیا۔ یہ حملہ ایک ڈرون سٹرائک کے ذریعے ہوا۔ اس میں اسرائیل کے اہم فوجی اور انٹیلی جنس اہلکار مارے گئے۔ اس حملے میں ایران نے شہید کمانڈر قاسم سلیمانی کے انتقام کا حوالہ بھی دیا۔ اپریل 2024 میں ایرانی انٹیلی جنس نے تہران میں ایک اسرائیلی جاسوس گروہ کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا۔ ایران کا کہنا تھا کہ یہ موسد نیٹ ورک ایران کے نیوکلیئر سائنسدانوں کو نشانہ بنانے کی تیاری کر رہا تھا۔ اس واقعے کے بعد دونوں ممالک کے درمیان سائبر وار اور پراکسی جنگیں تیز ہو گئیں۔ مئی 2024 میں اسرائیل نے شام اور عراق کی سرحد کے قریب ایرانی اسلحہ ڈپو پر فضائی حملے کیے۔ یہ وہ مقام تھا جہاں جدید میزائل ایران سے حزب اللہ تک منتقل کیے جا رہے تھے۔ اس حملے میں ایران کے 8 فوجی مارے گئے، جن میں بیلسٹک میزائل پروگرام سے وابستہ افراد بھی شامل تھے۔ جون 2025 میں ایران نے اعلان کیا کہ اس نے آپریشن ضرب قدس کے نام سے اسرائیل کے اندر 2 حساس فوجی تنصیبات کو ڈرون حملوں میں نشانہ بنایا ہے۔ یہ حملے نجف کے علاقے میں ایک خفیہ نیوکلیئر ریسرچ سینٹر اور ایلات کے قریب اسرائیلی نیوی بیس پر کیے گئے۔ ایران نے ان حملوں کی ویڈیوز بھی جاری کی جو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئیں اور اسرائیل کی دفاعی کمزوری پر سوالات کھڑے ہو گئے۔ یہ حملے معمولی نہیں، یہ بڑی جنگ کی تیاری کے اشارے ہیں۔ دونوں فریق ایک دوسرے کی کمزوریاں جاننے اور نشانہ بنانے میں مصروف ہیں۔ پراکسی وار کھل کر سامنے آ چکی ہے اور اب خطرہ ہے کہ جلد ہی کوئی بڑا واقعہ پورے خطے کو آگ میں جھونک دے گا۔ برسوں تک ایران صرف حزب اللہ یا حماس جیسے گروپوں کے ذریعے اسرائیل سے لڑتا رہا، لیکن 2024 اور 2025 میں ایران نے پہلا قدم خود اٹھایا اور براہ راست اسرائیل پر حملے شروع کیے۔ یہ حملے صرف جواب نہیں تھے، یہ اعلان تھے کہ ایران اب صرف ایک تماشائی نہیں بلکہ میدان جنگ میں کھڑا ایک بڑا فریق ہے۔ جون 2025 میں ایران نے آپریشن ٹرو پرومس 3 کا آغاز کر دیا، جس میں 13 سے 15 جون کے دوران ایران نے اسرائیل کے فوجی اڈوں، حفاظتی نظام، رہائشی علاقوں اور مرکزی علاقوں میں سرکاری عمارتوں پر 150 سے زائد بیلسٹک میزائل حملے کیے، جبکہ 100 سے زائد ڈرون حملے کیے گئے۔ اسرائیل کے مطابق ان حملوں میں 13 لوگ ہلاک ہوئے جبکہ 450 سے زائد زخمی ہوئے۔ ایران کے مطابق اس نے 150 سے زائد اسرائیلی فوجی اور شہری ڈھانچوں کو نقصان پہنچایا۔ ایران نے اپنی نئی بیلسٹک میزائل حج قاسم استعمال کی۔ یہ میزائل قاسم سلیمانی کے نام پر رکھی گئی۔ اس اقدام کا مقصد عملی طور پر طاقت کا مظاہرہ کرنا اور زوردار پیغام دینا تھا کہ یہ صرف میزائل نہیں، ایک پیغام ہے۔ ایران اب صرف بندرگاہوں کو نہیں بلکہ اسرائیل کے دل تل اویو کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ 13 جون کو اسرائیل نے آپریشن رائزنگ لائن کے تحت 200 سے زائد جہازوں سے ایران کے 100 سے زائد نیوکلیئر اور ملٹری انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا۔ ان واقعات میں بڑے پیمانے پر میزائل حملے، ڈرون حملے اور شہری ہلاکتیں ہوئیں۔ یہ جنگ صرف میزائلوں اور ٹینکوں کی نہیں ہے، بلکہ یہ جنگ تاریخ،
نظریے اور بقا کی ہے۔ ایران اسرائیل پر صرف رد عمل نہیں دے رہا، وہ پوری دنیا کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ مشرق وسطیٰ اب صرف امن کی دعاؤں سے نہیں بلکہ طاقت کی بولی سے چلے گا۔ اسرائیل چاہے جتنا بھی طاقتور ہو، لیکن اگر ظلم کے مقابلے میں مزاحمت کھڑی ہو جائے تو دنیا کی سب سے بڑی فوجیں بھی شکست کھا سکتی ہیں۔ اس وقت ایران، حماس اور حزب اللہ سب ایک پیج پر ہیں، یہاں تک کہ بڑے بڑے اسلامی ممالک بھی ایران کی حمایت کر رہے ہیں، اور اسرائیل کا مقابلہ صرف فلسطین یا ایران سے نہیں بلکہ اب پوری اسلامی دنیا سے ہے۔ لیکن اس جنگ کا سب سے بڑا نقصان بے گناہ انسانوں کو ہو رہا ہے، وہ بچے جو اسکول جانے کی بجائے ملبے تلے دفن ہو جاتے ہیں۔ لیکن شاید یہی وقت ہے جب عالمی ضمیر کو بیدار کرنا ہوگا، ورنہ تاریخ ایک بار پھر خون سے لکھی جائے گی اور ہم صرف دیکھتے رہ جائیں گے۔ یہ صرف ایران اور اسرائیل کی جنگ نہیں، یہ انسانیت کا امتحان ہے، اور سوال صرف اتنا ہے، ہم کس طرف کھڑے ہیں؟